نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے، اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ فَأَقِمْ، تو قائم کر لو۔ کس کو خطاب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا قائم کرو؟ وجہ کا، اپنا چہرہ۔ چہرے سے مراد کیا ہے؟ رخ۔ چہرے میں انسان کی آنکھ، کان، ناک، دماغ سب کچھ آتا ہے، یعنی پوری سوچ سمجھ کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ خود کو جما دو۔ کس طرف؟ للدین، دین کی طرف، اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف۔ حنیفاً، یکسو ہو کر، یعنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو دین کی طرف جما دو، دین کی طرف اپنا رخ پھیر لو۔ تمہاری فکر، سوچ، بول، خیالات سب کچھ مسلمان ہو، اور اس معاملے میں پوری طرح یکسو ہو جاؤ۔ فطرت اللہ، یہ دین دراصل کیا ہے؟ فطرت اللہ ہے، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ فطرت، فطرت کا لفظ فطرہ سے نکلا ہے۔ فطرہ کہتے ہیں تخلیق کرنے کو، تراش خراش کو خوبصورت تخلیق کرنا۔ فطرہ خوبصورت تخلیق کرنا۔ فطر الناس، لوگوں کو بہت اچھی طرح تخلیق کیا، اور فطرت سے مراد تراش ہے، تراش۔ فطرہ تراشا، خوبصورت تخلیقی۔ فطرت اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت، تراش، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو فطرت سے مراد یہاں پھر کیا ہے؟ اس سے مراد یہاں وہ استعداد ہے، وہ صلاحیت ہے جو بندوں کے اندر رکھی گئی۔ کس کام کے لیے؟ اللہ کی پہچان کے لیے، دین پر چلنے کے لیے۔ فطرت بمانا ساخت، بمانا تراش، خلقت کا معنی بھی کر سکتے، یعنی وہ مخصوص ڈھانچہ جس پر انسان پیدا ہوا، وہ مخصوص صلاحیت جو انسان کو دی گئی۔ اور وہ مخصوص صلاحیت کیا ہے؟ کہ انسان اپنے رب کو پہچان جائے۔ اپنے رب کو پہچاننے کی جو صلاحیت انسان کو بخشی گئی، یہی دراصل دین ہے، اصل دین، دین فطرت جس کو بولتے ہیں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں بدلا جا سکتا اللہ کی ساخت کو، اللہ کے اس طریقے کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ یعنی فطرت میں رب کی طلب موجود ہے، انسان اپنی نیچر کے اعتبار سے رب کا ضرورت مند ہے۔ ہر انسان کے اندر عبودیت کا جذبہ کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وہ موجود ہے۔ سب کی پیدائش، خواہ وہ کوئی کافر ہو یا مسلمان، اس خاص فطرت پر ہوتی ہے جس کو آپ انسٹنکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی طرف عہد الست میں بھی اشارہ کیا گیا، یعنی انسان کو سب سے پہلے اللہ کی پہچان کروا کے
دل کے اندر وہ ایک طرح کی پہچان رکھ دی گئی. اب انبیاء جو آئے انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو اس اصل کی دوبارہ یاد دہانی کرائی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے زمین کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے اگانے کی، استعداد ہے نا. اللہ نے زمین کی فطرت کیا رکھی ہے؟ جب بھی اس میں بیج پڑے وہ اس کو اگائے، یعنی تخلیق کی صلاحیت ہے اس کے اندر، کچھ پیدا کرنے کی. اسی طرح انسان کے اندر بھی زمین کی طرح ایک صلاحیت ہے، استعداد ہے. وہ کس بات کی ہے؟ کہ جب اس کے اندر پیغمبروں کی طرف سے لائی ہوئی خیر کی بات ڈالی جائے تو وہ ایک بیج کی طرح اندر سے پھر پنپ اٹھے. وہ کلمہ طیبہ ایک پورا درخت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس حقیقت کو بدلا نہیں جا سکتا. ذالک الدین القیم، یہی ہے درست دین، یعنی وہ دین جس کی طرف یکسو اور متوجہ ہونے کا حکم دیا گیا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، جو فطرت کا تقاضا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے، اس لیے بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. تو بتانا کیا مقصود ہے؟ اگر کوئی انسان کسی انسان کو معبود بنا بھی لیتا ہے تو اس کے بنانے سے کوئی معبود بن نہیں سکتا. اگر آپ کسی پتھر کے بت کو خدا کہنا شروع کر دیں تو کیا خدا بن جائے گا؟ نہیں، وہ تو مخلوق ہی ہے. خالق تو بس کوئی اور ہے، اللہ اکیلا. لہذا مخلوق کو خالق سمجھنا فطرت کے خلاف چلنا ہے. یہ آیت ذرا سی مشکل آیات میں سے ہے. اب میں اس آیت کو پڑھوں گی، آپ ذہن میں سوچیے کیا سمجھ میں آپ کو. فَأَقِمْ، فا جو ہے یہ اس مثال سے ریلیٹڈ ہے جو شرک کی تردید میں بیان کی گئی کہ شرک سے دین حق کو کوئی واسطہ نہیں. لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ اپنا رخ جما دیجئے دین کی طرف بالکل یکسو ہو کر. اور دین سے یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت. جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا نا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، سچا دین دے کر. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو غالب کر دے اوپر دین کے سارے اس کے. لیظہرہ، ظاہرہ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور علا جب آتا ہے تو غلبے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی اس کو غالب کر دے علی الدین کلہ، تمام ادیان پر. یعنی دین کے نام پر جتنی بھی ایکٹیویٹی اس سے پہلے ہے اس سب پر اس کا غلبہ نظر آنے لگے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرک ناپسند ہی کریں، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. یہ غلبہ کس اعتبار سے تھا؟ نمبر 1 دلائل کے اعتبار سے. اور یاد رکھیے کہ دلائل کے اعتبار سے یہ غلبہ آج بھی دین اسلام کو حاصل ہے. پھر ایک وقت ایسا تھا کہ جب دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے اور ایک رواج کے اعتبار سے بھی یہ دین دنیا میں غالب آیا، دنیاوی غلبہ بھی اس کو حاصل ہوا. آج اگر نہیں ہے، آج علمی اور دلائل کے اعتبار سے تو غلبہ ہے، لیکن عملی طور پر یہ غلبہ نظر نہیں آتا. یعنی دین اسلام کے مقابلے میں دیگر ادیان کے ماننے والے دنیا میں ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ لا یدینون دین الحق، انہوں نے سچے دین کو دین مانا ہی نہیں، یا دین کو سنجیدگی کے ساتھ لیا ہی نہیں. آج بھی اگر وہ اپنے دین کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ لیں تو ان کا غلبہ یقینی ہے، کیونکہ اس میں سچائی ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے
تو خود جزیرۃ العرب میں طرح طرح کے دین تھے. مثلا مشرکین عرب کا ایک دین تھا جس کو وہ دین ابراہیمی کہتے تھے. یہود کا ایک دین تھا جسے وہ دین موسیٰ کہتے تھے. نصارہ کا ایک دین تھا جس کو وہ دین مسیح کہتے تھے. کرائسٹ سے کرسچینٹی، جوڈا سے جوڈائزم، یہودیت. یہ سب دین کیا تھے؟ یہ وہ تعلیمات نہ تھیں جو ابراہیم علیہ السلام نے یا موسیٰ علیہ السلام نے یا عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. وہ تعلیمات جو تھیں ان سب کا نام کیا تھا؟ اسلام. ابراہیم علیہ السلام جو دین لائے تھے وہ بھی اسلام تھا. موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو دین لائے وہ بھی اسلام تھا. لیکن ان لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر کے ان کے خود ساختہ ایڈیشنز تیار کیے ہوئے تھے، اپنی مرضی اور خواہشات پر مبنی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ایک محفوظ کتاب دی، اور قیامت تک کے لیے دین کا اصلی ایڈیشن اور فائنل مکمل ایڈیشن جو ہے وہ اس کی شکل میں دنیا کو دیا گیا. اور علمی اعتبار سے، بنیادوں کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے یہ پچھلے تمام ادیان پر غالب آیا، کیونکہ دوسرے ادیان جو تھے ان میں تحریفیں ہو چکی تھیں، وہ اپنی اصل شکل کھو چکے تھے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے جو ماخذ ہیں، ماخذ کس کو کہتے ہیں؟ سورسز، بنیادیں، وہ محفوظ ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. کیا ہے ماخذ؟ قرآن اور سنت. قرآن محفوظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت محفوظ ہے. خود اس کو محفوظ کرنے کے لیے، یعنی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سنت کو محفوظ کرنے کے لیے لاکھوں افراد جنہوں نے اس کو روایت کیا، ان کے حالات زندگی کو بھی محفوظ کیا گیا کہ وہ کون تھے. اس کے برعکس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایسی بایوگرافی نہیں ملتی، یا ان کے کوئی حالات زندگی ایسے نہیں ملتے کہ جس پر مکمل اعتماد کیا جا سکے. یہی حال دیگر پیغمبروں کا ہے کہ ان کے فالوورز نے ان کی لائف ہسٹری کو بھی پوری طرح صحیح بنیادوں پر پریزرو نہیں کیا. کہاں یہ کہ ان کی تعلیمات کو. یہ سعادت صرف اور صرف اسلام کے حصے میں آئی ہے کہ اس کی کتاب بھی محفوظ ہے اور اس کے پیغمبر کی سیرت بھی محفوظ ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یعنی دین اسلام کو بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تاکہ اسے باقی تمام چیزوں پر غالب کر دیا جائے. اور یہ خوشخبری جو ہے اس دور کے لیے بھی تھی اور بعد کے ادوار کے لیے بھی ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے جیسے حالات ہوں گے ویسے ہی یہ غلبہ نظر آئے گا یا نہیں. ایک حدیث ہے، حضرت مقداد سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر یعنی اس زمین پر کوئی کچا پکا مکان باقی نہ رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے. یعنی ہر گھر تک پہنچے گا، چاہے کچا گھر ہو، جھونپڑی ہو، اس پر بھی ڈش لگی ہوئی ہوگی اور اس کے تھرو اللہ کا نام اور پیغام ایک دفعہ اس کے اندر ضرور داخل ہوگا، یا کوئی بھی اور طریقہ ہو. عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلیل لوگوں کی ذلت کے ساتھ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اسلام کا کلمہ داخل ہوگا عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلیل لوگوں کی ذلت کے ساتھ. یعنی اس کے حامل جیسے ہوں گے ویسے ہی پہنچائیں گے. ایک وقت تھا کہ صحابہ کرام کو اللہ نے عزت دی تھی اور ان کے ذریعے اللہ نے ہر جگہ یہ کلمہ پہنچایا. اور ایک آج ہم جیسے لوگ ہیں جو دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور ہماری وجہ سے پھر دین کو بھی وہی مقام مل رہا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑی سچائی ہے. اور پھر جن کو اللہ عزت دیں گے وہ مسلمان ہوں گے، جن کو ذلیل کرنا ہوگا وہ اسلام کو قبول نہ کریں گے مگر اسلامی حکومت کے تابع ہو جائیں گے. اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ وعدہ پورا ہوا. اسلام تقریباً 1000 سال تک عملی طور پر دنیا میں عزت کے ساتھ رہا، اس کو غلبہ نصیب ہوا. یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کے نہ ماننے والے بھی اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ اسلام وہ دین ہے جس نے دنیا کو سائنس جیسی نعمت دی اور فکری آزادی دی، کیونکہ اس سے پہلے سوچ پر بڑی پابندیاں تھیں. آپ کو معلوم ہے کہ کرسچینٹی میں کسی بھی شخص کو اپنے عقل یا دماغ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. کوئی بھی نیا نظریہ یا فلسفہ لاتا جو ان کے تحریف شدہ دین کے خلاف جاتا یا ان کی آرزوؤں اور خواہشات کے، تو ان کو ڈیتھ پینلٹی تک دی جاتی. بے شمار لوگوں کو، بے شمار سائنٹسٹ کو زندہ آگ میں جلایا گیا اور بہت ظلم و ستم ہوئے. یہ اسلام ہے جس نے سوچ کے یہ پہرے اٹھائے اور عقل کے استعمال پر بار بار زور دیا. یہ جو دین ہے نا، یہ صرف پیغمبر نہیں لائے، یہ انسان کے اندر پیوست کر دیا گیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے بندوں کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ بندے اپنے رب کی عبادت کریں. یہ بالکل وہی بات ہے یہاں جو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں ہے، یعنی ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے ڈیزائن کیا. خلق کا معنی یہاں کیا؟ تراشا ہے. یعنی لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں کوئی شخص غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، تو کر سکتا ہے، لیکن اصل فطرت وہی رہنی چاہیے یا رہے گی. قبولیت اسی کی ہے جس پر انسان کو پیدا کیا گیا، مطالبہ انسان سے وہی ہے. اسی لیے کہا جاتا نا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود، ہر بچہ کس پہ پیدا کیا جاتا ہے؟ فطرت پر. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اسے بعد میں عیسائی، یہودی یا مجوسی بنا ڈالتے ہیں، اسے غیر فطری طریقے کی طرف لے چلتے ہیں. اس کی مثال ایسی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جانور کے پیٹ سے پورے کا پورا صحیح سالم جانور برآمد ہوتا ہے، لیکن پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے مالک ان کے کان کاٹ دیتے ہیں. کوئی بچہ بھی کٹے ہوئے کان لے کے نہیں آتا. مشرکین اپنے اوہام جاہلیت کی بنا پر ان کے کان کاٹ ڈالتے تھے، چیر ڈالتے تھے، انہیں بتوں سے منسوب کر دیتے تھے. ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے جس پر انسان کی فطرت کو بنایا گیا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں کہ انہیں بنایا کیوں گیا. کیا سمجھ میں آیا؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اپنے آپ کو رکھ لیجئے کہ مجھے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین سے مراد کیا ہے یہاں؟ طریقہ، اللہ کی توحید اور عبادت کا طریقہ. یعنی شرک کرنے والے جو شرک کر رہے ہیں، آپ ادھر نہیں توجہ کریں، آپ توحید پر قائم ہو جائیں. اور یہ توحید ایسی چیز ہے کہ اللہ نے بندوں کو پیدا ہی اس پر کیا ہے، انسان کے اندر صلاحیت ہی اس کی رکھی گئی، لیکن بندوں نے اس فطرت کے اوپر پردے ڈال دیے. انسان کے اندر کی طلب نہیں بدل سکتی، اسی لیے انسان کو چین نہیں آتا شرک پر کبھی بھی. میرے ہسبینڈ کسی شخص کا واقعہ سنا رہے تھے کہ وہ کس طرح مسلمان ہوئے اور کس طرح صحیح عقیدے پر ہوئے. وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ایک دوست تھے، یعنی جس شخص کا واقعہ ہے ان کے ایک دوست تھے، تو بہت حکمت کے ساتھ انہیں دین کی طرف پھیر کے لائے. وہ کبھی ایک طرف کو جاتے، کبھی دوسری طرف کو جاتے، سب کچھ کرتے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ سب ریچولز کرنے کے باوجود دل کو چین نہیں آتا تھا، کبھی دل خوش نہیں ہوتا تھا، حقیقی خوشی نہیں نصیب ہوتی تھی، حقیقی اطمینان حاصل نہیں ہوتا تھا. اور جب خالص توحید کی طرف پلٹے تو چین آ گیا. تو جب تک انسان اپنی اصل فطرت پہ نہیں پلٹا اس کو چین نہیں آتا. یہ بالکل ایسی فطرت کو آپ یوں سمجھے جیسے انسان کی عادات ہوتی ہے نا کچھ، مثلا کھانے پینے کی ہیبٹس ہیں. آپ کی ہیبٹ میں ہو سکتا ہے کہ روٹی کھانا ہو، بنگالیز کی ہیبٹ میں کیا ہے؟ چاول کھانا. اب یہ ان کی ایک فطرت کا حصہ بن گیا نا، عادت کا ایک حصہ بن گیا، نیچر کا.
آپ ان کو جو چاہیں کھلا دیں، جب تک وہ نہیں کھلائیں گے جو ان کی نیچر میں ہے، پیٹ تو بھر لیں گے لیکن چین نہیں آئے گا، ایسے لگے کہ کچھ کھایا ہی نہیں۔ اسی طرح آپ جو چاہیں کھا لیں، چاہے جتنا بھی پیٹ بھر لیں، لیکن جب تک وہ ایک بنیادی فوڈ کا حصہ نہیں کھاتے تو آپ کو چین نہیں آتا، اب لگتا کچھ نہیں کھایا۔ یا اسی طرح اگر آپ مخصوص طریقے پر پکا کر کوئی کھانا کھاتے ہیں تو بے شک آپ باہر جتنے بھی کھانے کھاتے ہیں آپ کو چین نہیں کہ جب تک آپ اپنے اس مخصوص طریقے پر بنا کر نہیں وہ کھاتے۔ اچھا، وہ عادت کہاں سے پختہ ہوتی ہے؟ ماں باپ سے پختہ ہوتی، بچپن سے جو آپ بچوں کو کھلانا شروع کر دیں۔ مثلا جس کو مرچیں کھانے سے چین آتا ہے، جب تک وہ مرچیں نہ کھائے اسے لگتا ہے جسے اس نے کچھ کھایا نہیں، اس کا پیٹ نہیں بھرا، تو یہ بچپن سے ڈیولپ ہو گئی نا۔ اچھا، یہ جو عادات ہوتی ہیں، اب جو لوگ سائیکالوجی آپ میں سے پڑھے ہوئے وہ جانتے ہوں گے، ایک ہوتا ہے انسٹنکٹ اور ایک ہوتا ہے ہیبٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو انسٹنکٹ کیا ہوتی ہے؟ جبلت ہوتی ہے، جس میں انسان کا اپنا دخل نہیں ہوتا کچھ، وہ بائی نیچر ہی انسان اس طریقے پر پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ایک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کو کس نے سکھایا؟ پیدائشی ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ جبلت اس کو بولتے ہیں۔ اسی طریقے پر اس کو پیدا کیا گیا، اس کے اندر پہلے سے پروگرامنگ کر دی گئی کہ اس نے یہ کرنا ہے، اس میں انسان کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے، آپ نے اس کو کوئی ٹریننگ نہیں دی، وہ پیچھے سے ہی لے کر آیا۔ چاہے چند گھنٹے کا بچہ ہو، وہ بھی اپنے اس کام کو جانتا ہے کہ اس نے اپنا رزق کیسے تلاش کرنا ہے، جبلت ہے۔ اچھا، اب اس میں عادت کب شامل ہوتی ہے؟ جب انسان کو ایک خاص طریقے پر دنیا میں آنے کے بعد کچھ چیزوں کا عادی کیا جاتا ہے۔ اب ایک بچہ جس طرح دودھ پینے کا طریقہ سیکھ کے آتا ہے نا ماں کے پیٹ سے، ایسے ہی توحید کا سبق لے کر آتا ہے ماں کے پیٹ سے، یہ ہے وہ فطرت، دین فطرت۔ لیکن جب بچہ باہر آ جاتا ہے تو اب مائیں کیا کرتی ہیں؟ بچوں کو جیسے مرچیوں کا عادی کر لیتی ہیں یا کسی خاص کڑوی چیز کا عادی کر لیتی ہیں، تو اسی طرح جو ماں باپ عیسائی یا یہودی ہوتے ہیں وہ ان کی توحید کے اندر خلل اندازی کر کے شرک کا ان کو عادی کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر وہ بڑے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ضمیر بے چین کرتا ہے انسان کو، لیکن چونکہ سارا ماحول اس اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے اس لیے کچھ سمجھ میں نہیں آتی، وہ روشنی نہیں ملتی۔ ایسے ہی لوگ اگر تعصبات کے پردے ہٹا کر کسی وقت دین حق تک پہنچتے ہیں تو روشنی کو دیکھتے ہی ایمان لے آتے ہیں، جیسے وہ نجاشی اور حبشہ کے لوگ اور بہت سے لوگ جو ایمان لائے فرعون کے دربار میں، جو جادوگر تھے، یہ سب کہ ایک دم پردے چاک ہوئے اور انہوں نے دیکھا حقیقت کو۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوئے؟ چونکے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ پردہ ہٹا، انہوں نے دیکھا حقیقت کو، لیکن پھر جب نہیں قبول کیا تو دوبارہ پردہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس فطرت کے طریقے پر سمجھنے کا موقع دیتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ انسان کا ماحول اتنی سخت چیز ہے کہ وہ اس فطرت کو دبا جاتا ہے۔ مثلاً اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھیے، بات لمبی ہو جائے گی لیکن بات سمجھنے کی ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فطرت پہ پیدا کیا ہے نا، اس کے اندر جذبات رکھے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور فطرت پر پیدا کیا ہے۔ دنیا میں ہزاروں کوششیں اس بات کی ہوگی کہ دونوں کو بالکل برابر کر دیا جائے، ایک جیسا لباس پہنایا جا رہا ہے، ایک جیسے حقوق دیے جا رہے ہیں، ایک جیسے کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، ایک جیسا ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ جتنی بھی مصنوعی کوششیں ہیں ان دونوں کے فرق کو مٹانے کی، ان سب چیزوں کے باوجود فطرت نہیں بدلتی۔ عورت کی سیٹسفیکشن اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ ماں نہ بنے۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ بہت قریبی جاننے والوں میں سے ایک بچی ہے جس نے بہت پڑھا لکھا، سب کچھ کیا، باہر چلی گئی۔ اس وقت وہ امریکہ کی ایک بہت بڑی فرم میں ایک بہت بڑی پوسٹ پر ہے، لیکن مسلسل نشہ آور دوائیاں کھانے کی اس کو ضرورت ہے، کیونکہ سب کچھ اچیو کرنے کے بعد بھی ہر وہ چیز جو ایک کیریئر میں ایک شخص چاہتا ہے لیکن اس کو چین نہیں، سکون نہیں۔ وہ کئی دفعہ ایکیوٹ ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے۔ کیوں ہوئی؟ ایک انسان اپنی کامیابی کس کو سمجھتا ہے؟ بڑی ڈگری ہو، بڑی پوسٹ ہو، بڑا گھر ہو، دنیا میں نام ہو، شہرت ہو، سب کچھ موجود ہے جس کی انسان تمنا کر سکتا ہے، لیکن صرف ایک چیز نہیں، وہ کیا کہ شادی نہیں ہوئی اور فیملی لائف نہیں ہے۔
وہ سب ایک طرف ہے، لیکن اس چیز سے چونکہ جان بوجھ کے انحراف کیا گیا، کیونکہ کامیابی کس کو سمجھا گیا؟ یہ تو حماقت سمجھی گئی نا، بے وقوف لڑکیاں شادی کر لیتی ہیں، بچے پیدا کرنے لگتی ہیں، پاگل گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، اپنی صلاحیتیں ضائع کرتی ہیں. اللہ نے اتنی عقل دی، ذہن دیا ہے، کچھ بن کے دکھانا چاہیے، اور مردوں کا تو خاص طور پہ مقابلہ کرنا چاہیے، ان کو تو ہرانا چاہیے. جب اس پالیسی پر عمل ہوا، کہاں تک ہرائیں گے؟ فطرت تو نہیں بدل سکتے، نہ اپنی بدل سکتے ہیں، نہ مردوں کی بدل سکتے ہیں، یہ تو اللہ نے بنایا ہی اس طرح. تو انسان کی سیٹسفیکشن، انر سیٹسفیکشن ہوتی ہی اس وقت ہے جب انسان فطرت پر آ جاتا ہے، اپنی اصلیت پہ آ جاتا ہے، اس ساخت پہ آ جاتے ہیں، جس سے جگسا پزل ہوتی ہے نا. تو جگسا کے ہر پیس کو جب تک اپنی اصل جگہ پر نہ رکھا جائے، تصویر نہیں مکمل ہوتی. اسی طرح انسان کی فطرت میں اللہ نے جو چیزیں رکھ دی، جب تک انسان اس پر نہیں آ جاتا، اس کی سیٹسفیکشن. کیوں کہا گیا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون؟ اللہ کے دوست نہ غمگین ہوتے ہیں نہ خوف کھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فطرت پر ہوتے ہیں. یعنی انسان کے اندر دین کو قبول کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے. وہ تیار ہی اس لیے کیا گیا ہے، بنایا ہی اس لیے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں بنایا ہی اللہ کی عبادت کے لیے گیا ہے. جب تک ہم اس اصل پہ لوٹ نہیں آئیں گے، ہم کو چین آ ہی نہیں سکتا. ڈھونڈ رہے ہیں سکون ادھر 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 ادھر، لیکن بھاگ رہے ہیں اس اصل فطرت کی طرف آنے. جب تک ادھر نہیں پہنچیں گے. جگسو کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ سب سمجھتے ہیں نا؟ سب نہیں سمجھتے. آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک تصویر ہے جس میں پہاڑ ہیں یا پھول ہیں یا درخت ہیں یا کشتی بنی ہوئی یا گھر بنا ہوا، تو اس تصویر کو آپ کاٹ لیں پہلے، پھر ان کے ٹکڑوں کو مکس کر دیں، پھر کسی بچے سے کہیں یا خود ہی ان ٹکڑوں کو دوبارہ جوڑے اور اپنی اپنی جگہ پر رکھ دے. تو جب تک ہر ٹکڑا اپنی جگہ پر نہیں آئے گا تو وہ تصویر بگڑ جائے گی. جہاں پہاڑ ہے ان کو وہیں رکھنا ہوگا، جہاں پھول ہے ان کو وہیں لگانا ہوگا، جہاں پانی ہے اس کو وہیں رکھنا ہوگا. اگر پانی کی جگہ آسمان، آسمان کی جگہ پانی والا حصہ رکھ دیں گے تو چاہے رنگ برابر ایک جیسے ہی لگ رہا ہو، لیکن وہ تصویر نہیں بنے گی. یہ آیت بڑی اہم ترین آیتوں میں سے. اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھے نا، اپنی اصل پہ نہیں لوٹے نا، سکون نہیں پا سکتے دنیا میں، اور آخرت میں جنت نہیں پا سکتے. کیونکہ اللہ نے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق نہیں بدل سکتی. تم بدلتے ہو تو بدلو، منحرف ہوتے تو ہو، بگڑتے ہو تو بگڑو، جاتے ہو جہاں جاؤ، اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف مائل ہوتے ہو، اپنا ہی نقصان کرو گے. کچھ اس نے لاز نیچر میں رکھ دیے اور کچھ پیغمبروں کے ذریعے بھیجے. اب جو شخص پیغمبروں کی بات سن کر کیا کرے، قبول کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرے، فطرت کے مطابق، تو کیا ہوگا؟ خوشحال انسان ہوگا. چاہے اس کو کھانے کو 2 وقت روٹی نہ ملے، ایک وقت ملے اور ایک وقت بھوکا رہے، لیکن خوش ہوگا، پرسکون ہوگا، اس کو غم نہیں ہوگا، اس کو فکر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے اصل رب کو پہچانتا ہے. اس کی پوری توجہ اقم وجہک للدین حنیف، پوری توجہ اپنے ٹارگٹ کی طرف، اپنے رب کی طرف، اس ہستی کی طرف. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لوگوں کی اکثریت، میجورٹی، ہاں کتنی پڑھی لکھی، جب تک یہ بات نہیں جانتی وہ کچھ نہیں جانتی. اللہ سے ناراض ہو کے، اس کو چھوڑ کر، اس سے زیادہ کسی اور کو اہمیت دے کر، سب حماقت کی باتیں. آخرت کی جنت بھی اس کے لیے جو دنیا میں اس تصویر کو مکمل کر لے. یہ عبد القادر جیلانی کا ایک خطبہ ہے، اس میں بھی کچھ اس بات کی مزید وضاحت ہوگی. اے وہ شخص جو کہا کرتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، فاصلے سے، موت سے، ہر قیمت میں مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے. یعنی انسان جس بھی چیز سے محبت کرتا ہے بالآخر اسے اس سے الگ ہونا پڑتا ہے اور ہونا ہوگا. یعنی انسان جس بھی چیز سے محبت کرتا ہے
بالآخر اسے اس سے الگ ہونا پڑتا ہے اور ہونا ہوگا. کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی فاصلے سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر. اے نادان، تو وہ خوش نصیب ہے کہ جس پر یا جس کے لیے اللہ نے غیرت کھائی ہے، اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے. اللہ نے ہمیں کس لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا. جب ہم غیر کے ہونا چاہتے ہیں تو اس کو غیرت آتی ہے. ہوش کر، ایسا ٹوٹا ہوا برتن بن جا جس میں ماں سوائے اللہ کے کچھ نہ ٹھہرے. جب تک تو غیر کے آگے پیچھے بھاگے گا، اللہ تجھے اسی کے ہاتھ سے توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو وہ ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں بٹھائے گا. تجھے تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں واپس لوٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس لوٹائی جائے گی، اور جن سے تو محبت رکھتا تھا اور رویا کرتا تھا وہ اب تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز رہے گا. جب تک تو ان تمام چیزوں کو دور نہ کرے گا یہ سب تجھے تکلیف دیں گی. محبتیں تکلیف دیتی ہیں، چاہے انسانوں کی ہوں یا کسی بھی چیز کی. ان کو نکال کر تو اللہ کو لے آ، یعنی دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت کو لے آ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے، کیونکہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مجبور ہے کہ کسی چیز کو شدید چاہے، اور وہ صرف ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے جس کی محبت ہر محبت پہ غالب ہونی چاہیے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. یہی چیز دراصل توحید ہے. یعنی توحید صرف ایک نہیں کہ جم کے لا الہ الا اللہ، توحید یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر اس کو بڑا سمجھیں، سب سے زیادہ محبت اس سے کریں، سب سے زیادہ اس سے ڈریں، خوف بھی سب سے زیادہ اس کا ہو، ہر ایک سے بڑھ کر وہ اہم ہو. جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہوتی. وہ فطرت اور وہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبد اور عبودیت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. کیونکہ عبد کون ہے؟ غلام، اور غلام تو اپنے آقا کا پورا محکوم ہوتا ہے نا، پوری طرح اس کے قبضے میں ہوتا ہے. جب تک ہم 100%، 99 بھی نہیں، 100% سبمٹ نہیں کرتے اس وقت تک دنیا اور آخرت میں سکون نہیں پا سکتے. اللہ کے فیصلوں کو مان لینا، اس کی تقدیر پر ایمان رکھنا، اس کی طرف سے آنے والی خوشی، غم، دکھ، پریشانی، ہر چیز کو مان لینا. اللہ تیرا فیصلہ مان لیا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یکسو ہو کر. یکسوئی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح، یہ بالکل ایسے نہیں جیسے مثلاً یہ سفید بورڈ ہے، اس کے اوپر ایک سیاہ نقطہ ہو تو اس کو آپ غور سے دیکھتے چلے جائیں اور اس کے بعد آنکھ بند کریں تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ وہی ایک نقطہ. یعنی اس طرح اقم وجہک، اتنا زیادہ یکسو ہو جاؤ، قائم کر لو، جس میں کوئی حرکت نہ ہو، کوئی ادھر ادھر دیکھنا نہ ہو، کچھ نہیں، بس صرف اس کی طرف، صرف اس کے ہو جاؤ. یہ ہے اصل توحید. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. یہ دین جو ہے اسی کا دوسرا نام فطرت ہے. یہاں ایک دین تو اسلام ہے نا جو پیغمبروں کے ذریعے میں بھیجا گیا، اور اسی کا دوسرا حصہ ہمارے اپنے اندر رکھ دیا گیا. اللہ نے ہم کو بنایا ہی اس طریقے پر ہے. ہماری بھلائی یہ ہے کہ اصلی طریقے پہ آ جائیں. اس نے نہیں بدلنا، لا تبدیل لخلق اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ذالک الدین القیم. اصل بات ہی تو یہی ہے نا. یہ کیوں بدلے؟ حقائق نہیں بدل سکتے، ہم کو بدلنا ہوگا، اور جو نہیں بدلے گا خود ٹوٹ جائے گا، خود ختم ہو جائے گا. فیصلہ کر لیں کیا کرنا ہے. ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا ضرورت ہے معاشرے کی، اس سے کوئی فرار نہیں، کوئی شک نہیں اس میں، نہ اس کا انکار ہے، لیکن یہ مقصد زندگی نہیں. ہم نے اپنی نسلوں کے ساتھ ظلم کیا کیا؟ ان کو یہ زندگی کا ایم دے دیا، میں کیا بنوں گا، یہ بنوں گا، یہ ٹارگٹ ہو گیا، بس یہ اچیومنٹ. اور ہوتا کیا ہے، وہ سمجھ یہ بیٹھتے ہیں بچے معصوم کہ جب ہم یہ بن جائیں گے نا تو اللہ دین کا چراغ ہاتھ میں آ جائے گا اور ہر مشکل کا حل مل جائے گا. لیکن جب
وہ بن چکتے ہیں، وہاں پہنچ چکتے ہیں. جو ایک خوابوں کی دنیا نظر آتی تھی تو سخت مایوسی ہوتی کہ اس کے لیے سب کچھ کیا. میری 3rd بیچ کی اسٹوڈنٹ تھی اور کچھ حالات کی وجہ سے اس کو چھوڑ کے تو کوئی اور ڈگری کرنا پڑی، چھوڑ کے چلی گئی. MCS کیا شاید، اس کے بعد ایک جگہ پر کام کر رہی ہے ایز اے کمپیوٹر آپریٹر کا، یا معلوم نہیں کیا وہ ڈیزگنیشن. لکھتی ہے کہ میڈم although I have done masters and really seen the world, the people, their attitude and their double standards, and to tell you the truth, I really feel now that this world is really nothing. The education, money, status, we are all after all this. This struggle is really useless. اصل میں ہوا یہ کہ جب یہ ہمارا انٹرنیٹ لانچ ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ پچھلے جتنی بھی کوئی میلز ہیں ان سب کو وہ بھیجو. تو اس کو وہ ویب سائٹ ملی اور اس نے تھوڑا قرآن کو دوبارہ سننا شروع کیا، اور پھر وہ پچھلے اور اگلے کو کمپیریزن کیا کہ ایک یہ زندگی تھی اور ایک وہ زندگی ہے. سب کچھ اچیو کر لیا ہے، جاب کر رہی ہے، سیلری ہے، سب ہے، لیکن وہ جو دل کا پیس اور اطمینان اور خوشی اور سکون وہ نہیں ہے. اور خاص طور پر ایک عورت کے لیے تو ان سب چیزوں میں سکھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اسے کمانے کے لیے بنایا ہی نہیں. یاد رکھیں، اللہ نے عورت کو کمائی کے لیے نہیں پیدا کیا. ہاں اگر اس پہ کوئی ہارڈ شپس آ جائیں، اس کی مجبوری ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ سب اس کی فطرت کے خلاف ہے. ہم سب اپنی بیٹیوں کو کس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، خود کمانے لگیں. بیٹوں کو نہیں سکھا رہے کہ ان کو لک آفٹر کریں، رشتہ داروں کو نہیں بتا رہے، مردوں کو یہ ٹریننگ نہیں دے رہے کہ وہ بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کی کیئر کریں. غیر فطری کام پہ ہمارا سارا زور ہے کہ عورت کو اس کام کے لیے تیار کر دیا جائے تو خود کما سکے. اس بیچاری سے یہ بوجھ تو اٹھایا نہیں گیا کہ اس کے حصے کے بچے کوئی اور جنم دے اور شوہر کی خدمت کوئی اور کرے. یہ کام بھی اسے خود ہی کرنے، اور اس کے ساتھ مردوں والے بھی پورے کام اور پورے جاب آورز کرنے. ایک غیر فطری کام لیا. پھر مغرب نے اس سے بڑھ کے ایک اور ظلم کیا کہ عورت کو ماں نہیں بننے دیا، عورت کو بیوی نہیں بننے دیا، اس کو ایک شو پیس، ایک سیکس آبجیکٹ بنا کے رکھ دیا کہ جو جب چاہے اپنی ضرورت کر لے اور اس کے بعد اس کو پھینک دے. فیملی لائف ختم ہو کر رہ گئی. سنگل پیرنٹس کے نام سے جو سارا کلچر وہاں وجود میں آ چکا ہے، اکثریت جس سے سفر کر رہی ہے، تو انسانیت دنیا کو جہنم بنا چکی ہے اپنے لیے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں نا کہ ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. یعنی صلاحیتیں ایک عورت کی صرف ایک ٹرک ڈرائیونگ کے اندر ہی استعمال ہوں تو وہ اس کی صلاحیت ہے، اور گھر چلانے میں جو صلاحیت استعمال ہوتی ہے وہ کیا کوئی قیمت نہیں رکھتی. آخر یہ کیوں سکھا دیا گیا اس کو کہ جو تم گھر چلا رہی یہ تو بالکل ہی احمقانہ کام ہے. آج ہر عورت شرمندہ ہے اس بات پر اگر وہ صرف گھر کو لک آفٹر کر رہی ہے. ہم نے کیوں یہ نفسیات پیدا کر دی، کیوں یہ سوچ معاشرے کے اندر عام کر دی؟ ہمارے معاشرے میں بھی یہ ایک عام سوچ ہے کہ وہ عورت جو صرف عورت ہے وہ کچھ نہیں ہے. عورت کے اندر پہلے تو عورت ہونے کا احساس کمتری پیدا کر دیا گیا. تم عورت، تم کمتر چیز، تم تو کوئی چیز ہی نہیں ہو. ایک فوج بھی نوکروں کی وہ سکون نہیں دے سکتی جو ایک فیملی کے اندر ایک بچے یا شوہر دے سکتا ہے. پہلے عورت کو یہ احساس کمتری دی گئی کہ تم عورت ہو، پھر اس کو یہ سکھایا گیا کہ مرد بنو، پھر تمہارا کوئی نام ہوگا اور تمہاری کوئی ویلیو ہوگی، اور یہ کہہ کر اس کو ان کاموں پہ لگا دیا گیا جن پہ لگنا اس کی ضرورت نہ تھی. اگر ہم کچھ بھی مصنوعی ریزنز کی وجہ سے یہ مصنوعی پیدا کر دیں نا، ہمارے معاشرے کی ایک ضرورت بنا دی گئی کہ جو عورت نوکری کرے تو تبھی گھر چلے گا. ان مصنوعی ریزنز کی وجہ سے ہم نہ مانے اس اصل کو تو نہ مانے، لیکن فطرت نہیں بدلے گی. اس لیے کہ جب آپ اصل سڑک سے ہٹ جائیں نا کسی منزل تک پہنچنے کے لیے، اور آپ کوئی سائڈ سڑک لے لیں تو پھر آپ بھٹکتے جائیں، ایک کے بعد ایک جگہ پہ غلط نکلتے چلے جائیں. تو جب تک اصل پر ذالک الدین القیم، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت یہ اصل طریقہ ہے، اس پر آؤ گے تو صحیح طریقے پر آؤ گے، اور جب تک اس کو نہیں پکڑو گے ایک کے بعد ایک کھائی میں گرتے چلے جاؤ گے. اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ
جانتے ہی نہیں، علم ہی نہیں رکھتے. کس بات کا علم نہیں رکھتے؟ اپنے مقصد تخلیق کا. اس پر ایک بڑی دلچسپ پوئم ہے، شاید آپ کی نظر سے گزری ہو، لیکن میں تھوڑی سی پڑھ کے سنا دیتی ہوں. یہ ایک جرمن پوئٹ ہے، اس کا نام ہے ہائیڈلبرگ کا ہے. یہ پوئم کا نام ہے The Fish and I. The other day I went to the sea and asked a fish, do you know who made the ocean? And you in it? And for what? The fish gave me a puzzled look and said, I don't know. And I don't care. As to who made the ocean and put me in it? And for what? Hoo-ha. I don't like such questions. I have no time. Can't you see how busy I am? I have to run for food continuously and watch myself day and night that no one catch me or eat me alive. Man, you can't imagine how hard is life. No, I have no time for such questions. Why don't you go and ask some man? Over there you see that man? He does nothing but catch fish all day. I bet he has time. And by the way, I have heard it said that man has a mind with which to think. You see, I am just a fish, a poor animal. I have no mind. So use your brain. Go ask that man and leave me alone. I went to the man and asked him, Sir, do you know who made this world, this earth, the moon, the stars, the skies above and the universe beyond, floating in time and space? Who began it all and put man in it? There must be some purpose, and man must seek his maker. The man got up from his slumber and shouted at me angrily, Get away from here. Go, get lost somewhere with all your questions. You frightened my fish away. What do I care? What good is there in such useless questions? What difference does it make as to who made it all and put man here? And as regards the purpose, hoo-ha, what a silly question. Between you and me, what's there in it for me? Can't you see how busy I am? I have no time. You know how hard is life? Or no one ever told you about the rising prices, the corruption, the scandals of heroin and AIDS, the rising flood of pollution and crimes? The hell they cry about in churches may be far out there, but the one we have ourselves made is right down here. With 1,000 things to worry about, I can hardly sleep. And on top of all this, here come you with your foolish questions. Go get lost and think yourself all such thoughts, but leave me alone. I have no time. The man went back to sleep. The fish went away. The ocean kept on rolling. It was getting dark on the deep. I came back home. What could I do? But somehow or the other, the thought keeps on coming back again and again that man has fallen to the level of a fish or even lower. What a fall it is, my countrymen. How sad it is that a few are left who have the time and can still think about such questions. Let's make a pause and think like men while we are here, for no one knows when the call may come to depart from here forever and ever. Let's find some time to think of the one who made it all and put us here. His door is open and he is very near for everyone who seeks him. تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس مچھلی پکڑنے والے کی طرح ٹائم نہیں رکھتے یہ سوچنے کا کہ ہم یہاں کیوں بھیجے گئے اور ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم سب بہت مصروف انسان ہیں. ایک مچھلی پکڑنے والا بھی مصروف ہے اور ہم بھی جن جن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب مصروفیت کے. تو بات یہ ہے کہ جب تک لوگوں کو جھنجھوڑیں گے نہیں، جگائیں گے نہیں، اور جھنجھوڑنے میں یہی چیز کام آئے گی کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے، پلٹنا ہے. ہم یہاں بیٹھ نہیں سکتے، نہ بھی سوچے تو بیٹھ نہیں سکتے، ہمیں جانا ہے باہر. توحید انسان کی انسٹنکٹ جبلت میں شامل ہے، جیسا کہ عہد الست سے بھی ثابت. پیغمبروں نے آ کے صرف وہ عہد یاد کروایا. اسی لیے تبلیغ کرنے کا طریقہ جو ہے نان مسلمز میں
اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے. جب آپ اسلام کی دعوت دیں تو سیدھا اسلام کی دعوت دیں، اور اس یقین اور امید کے ساتھ کہ یہ اسلام دراصل اس کے اندر چھپا ہوا ہے، مجھے صرف پردہ ہٹانا ہے اور حقیقت کی پہچان کروانا ہے. لیکن چونکہ ہم خود دین پر پورے یقین، ایمان، اعتماد کے ساتھ جمے ہوئے نہیں، انٹلیکچوئل انویژن کا شکار ہو کر، فکری غلامی کا شکار ہو کر ہم اپنے ہی دین کی بہت سی حقیقتوں کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. جب ہم شک و شبہ کا شکار ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم کسی کو بھی اسلام کی بات بتاتے ہوئے شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اعتماد کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں. تو جس دن یہ آیت سمجھ آ گئی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اوریجنل دین، اصل دین نکال کر اسے جب آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو جن لوگوں کی فطرت سلیم ہوگی وہ اسے بہت جلد قبول کر لیں گے، خواہ وہ خود مسلمانوں کے اندر سے ہو یا غیر مسلمز کے اندر سے. ضرورت ہے اصل دین نکال کے پیش کرنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ ہے درست دین، اصل دین، کہ جو توحید پر قائم ہو. چونکہ ہم مسلمانوں کے اندر فکری بگاڑ کے نتیجے میں بہت شرک آ گیا، جس کی وجہ سے ہم اپنے دین کو دوسروں سے الگ نہ رکھ سکے. دوسرے ادیان کی بہت سی چیزیں ہم نے اپنے اندر جو جذب کر لی، اس کے نتیجے میں ہم دوسروں کو اس دین کی طرف بلانے کے قابل ہی نہیں رہے. اصل دین ایک ہی ہے. یہ جو فرقے اور جماعتیں اور گروہ بندیاں اور اختلاف اور انتشار ہوا، یہ کہاں سے ہوا؟ جب انسانی افکار اس میں داخل ہوئے، جب انسانوں کی سوچ اصل دین پر غالب آ گئی. قرآن یہ کہتا نہیں، میری عقل تو یہ کہتی. تو اب آپ کی اگری کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں بات بنتی، اس لیے کہ آپ کو تو اتھارٹی نہیں کہ آپ کچھ اس میں اپنی طرف سے نکال ڈال سکیں. وہ اتھارٹی تو کسی اور کے پاس ہے، اور وہیں سے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل دین کیا ہے. اسی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک انتشار کی سی کیفیت ہوتی. اتباع سنت کے اوپر بہت سٹریس میں نے کیا 2 وجوہات کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ بدعات بہت زیادہ عام ہو گئی ہمارے معاشرے میں، جنہوں نے اتنا وقت استعمال کر لیا ہے مسلمانوں کا کہ اصل کام کرنے کے لیے وقت ہی نکل گیا. وہ وقت ہی کوئی نہیں کہ اصل کام کریں، کیونکہ بدعتوں کے ریچولز پورے ہوں گے تو کوئی اصل چیز کی طرف جائیں گے. دوسری بات یہ کہ فقہی اختلافات اور انتشار جو پیدا کیا گیا ہے نہیں تھا، لیکن اسے بنا دیا گیا، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین کے اصل پیغام سے ہی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دین کا بس اتنا حصہ لے لیتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے، ان کو فائدہ ہے، اور یہ سوچ کے جی اس معاملے میں فلاں یہ کہتے فلاں یہ تو میں کیا کروں، لہذا میں کچھ بھی نہ کروں. جیسے پیچھے بھی بات ہوئی کہ لا علمی بہت سے مسائل کو جنم دیتی ہے، اور اسی طرح دین کے اندر خود ساختہ اختلافات جو لوگوں کے اوپینین کی وجہ سے عموماً پیدا ہوتے ہیں، وہ بہت سے کنفیوژن کو جنم دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی کنفیوژن نہیں تھا، ابتدائی دور میں ایسا کوئی کنفیوژن نہیں. جتنے بھی فقہائے کرام ہیں، علماء کرام ہیں اول دور کے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، استاد شاگرد ہیں، محبت کا رشتہ ہے ان کے درمیان. امام شافعی امام مالک کے پاس رہتے ہیں، امام مالک ان کو امام ابو حنیفہ کے 2 شاگردوں امام ابو محمد اور ابو یوسف کے پاس بھیجتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر امام احمد بن حنبل جو ہے وہ امام شافعی سے استفادہ کرتے ہیں. ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی بغض نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک دوسرے سے تعاون کر رہا ہے، اس کے پاس بھیج رہا ہے کہ جاؤ اب یہاں جو کچھ میرے پاس تھا وہ تو لے لیا، اب جا کے فلاں سے لو. کیا آج یہ اخلاق مسلمانوں کے اندر موجود ہے؟ کہیں پائیں گے آپ؟ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کے اندر دینی اختلافات نہیں تھے. نقطہ نظر کا فرق ہونا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایسا اختلاف جو آج کے دور میں فرقہ واریت کی شکل میں اور ایک دوسرے کے اوپر کافر اور فاسق کے فتوے لگانے کی شکل میں صادر ہوا، یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی. جو وقت گزرتا گیا، اصل ٹیکسٹ پیچھے جاتی گئی، اسے لوگوں سے دور کر دیا گیا، اور اس ٹیکسٹ سے ڈیڈیوس کیے ہوئے، نکالے ہوئے جو احکامات تھے وہ لوگوں میں منتشر ہو گئے. اب مثلاً سونے کی زکوٰۃ کے اوپر 2.5% کی جو بات آتی ہے، تو آپ میں سے کسی کو بھی حدیث پتہ ہے؟ لیکن عموماً جب پڑھا جاتا ہے، یہ سنا جاتا ہے، یہ جتنے بھی لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو انہیں اس سے کوئی نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا.
یہ حکم کہاں سے آیا، بس وہ اتنا جانتے کہ اتنا ہے، ماں سے سنا، باپ سے سنا، کسی مولوی صاحب سے سنا، اور بس وہ کام کر لیا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اور سوچیں دین میں داخل ہوئی تو ان چیزوں کو مشکوک بنا دیا گیا اور لوگ اپنے فرائض سے بھی غافل ہوتے گئے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دین کے اوپر ایک دھند سی چھا گئی۔ آج کے دور میں میں سمجھتی ہوں کہ دین کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے سب سے مؤثر نسخہ اوریجنل ٹیکسٹ کو لوگوں کے ہاتھ میں تھمانا ہے، تاکہ یقین کی کیفیت پیدا ہو۔ یقین ختم ہوتا جا رہا ہے دین سے، اور انسان عمل کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر یقین نہ ہو۔ اس یقین اور اعتماد اور کانفیڈنس کو بحال کرنا ہے، یہی اختلافات کے ختم کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین کی اصل کیا ہے؟ توحید، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب۔ جب سب اس پر جمع ہوں گے تو نفرتیں اور عداوتیں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ ذالک الدین القیم، پھر اصل مضبوط دین سامنے آئے گا۔ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا روگ کیا ہے؟ شخصیت پرستی، انسانوں کو پوجنا، کہ ہاں اگر فلاں بات بتائے گا تو ہم مان جائیں گے، اگر فلاں نے نہیں بتائی تو ہم نہیں مانیں گے۔ آپ کیوں فلاں اور فلاں کے پیچھے جاتے ہیں؟ آپ جائیں اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے، کیونکہ تنازع اور اختلاف کا حل ہی یہ بتایا گیا کہ جب جھگڑا ہو تو اللہ اور رسول کی طرف جاؤ، اوریجنل ٹیکسٹ پہ جاؤ۔ ذالک الدین القیم، وہ دین جس کی طرف یکسو اور متوجہ ہونے کا حکم ہے، جو فطرت کا تقاضا ہے، وہ یہی درست دین ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے دوران میں فرمایا، میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا، یکسو، پھر شیاطین نے آ کر انہیں ان کے دین سے گمراہ کیا، اور جو کچھ میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اسے حرام کیا، اور انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک کریں جن کے شریک ہونے پر میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور اس طرح وہ اصل دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ آپ دیکھیں کہ اصل دین سے انسان کب دور ہوتا ہے؟ جب اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اس وقت جیسے مثال کے طور پر غذاؤں میں دیکھیں، ہمارے پاس میدے کی بنی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں، اور اس سے ہمیں وہ غذا حاصل نہیں ہوتی جو اصل آٹے سے یا گندم سے یا اس کے جو چھلکے سمیت جو اس کے استعمال سے ہوتی ہے، اسی کا حصہ، لیکن ایسی ریفائنڈ شکل میں پہنچا کہ جس نے فائدے کی بجائے الٹا نقصان دینا شروع کر دیا۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اصل کی طرف لوٹ جائیں، چھلکے سمیت لیں اس کو، بہت سی بیماریاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ بیسکس کی طرف لوٹ جائیں۔ تو دین میں بھی جب تک ہم بیسکس کی طرف نہیں لوٹیں گے، اپنی تمام تر کوششوں کا مرکز و محور اللہ کی ذات کو نہیں جب تک بنائیں گے، اور انسانوں میں جب تک صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سینٹرل پلیس نہیں دیں گے، اس وقت تک مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ میرا امام اور میرا بزرگ اور میرا رہنما یہ کہتا ہے، اور دوسرا کہے گا میرا رہنما یہ کہتا ہے، تو لازمی طور پر اختلافات جنم لیتے رہیں گے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت، میجورٹی، یہ بات نہیں جانتی، اس حقیقت سے لا علم ہے، اس لیے وہ بھٹکتی رہتی ہے۔ بار بار اس حقیقت کو دہرایا کریں کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کی اصل اسپرٹ کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ایک ہی جواب ہے، اللہ کی رضا، حنیفن، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر بس اللہ سے جڑنا، کیونکہ میرا معاملہ تو اسی سے ہے۔ انسانوں کے آگے تو ہم جواب دے نہیں، اور اگر ہوں بھی تو ان کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر اللہ کو دھوکہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اکثر الناس لا یعلمون، دنیا کی اکثریت کا جو مذہب ہے وہ شرک، کفر ہے۔ جو لوگ نام نہاد مسلمان ہیں ان کی بھی اکثریت ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹلی شرک کے اندر ملوث ہے، شرک اکبر نہ صحیح، شرک اصغر صحیح۔ تو جب تک خالص توحید پر ہم نہیں آتے، عبادات میں روح پیدا ہو نہیں سکتی، وہ سکون اور اطمینان نصیب ہو نہیں سکتا جو دراصل دین کا انعام ہے، تحفہ ہے کہ آپ دین لو تو آپ کو بونس کیا ملے گا ساتھ، جو اس کے معنی کے اندر ہے، اطمینان۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اگر یہ آیت آپ کو سمجھ آ گئی نا، دونوں طرح سے، لفظوں کے اعتبار سے بھی، معنی کے اعتبار سے بھی، اور زندگی کے مقصد کے اعتبار سے بھی،
اب اگر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اقم وجہک للدین حنیفن ہو کر، تو کیسے ہوگا؟ منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کرنے والے بن کر، اس کی طرف پلٹ کر، منیبین الیہ. سب سے پہلے تو انابت، واتقو، اور اس سے ڈرو، تقوا، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو گویا نماز کا قائم نہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہی کی ایک قسم ہو گئی. اور منیبین کیا ہے؟ بار بار پلٹنا، یعنی فطرت سے جو ہی ڈائیورٹ ہونے لگو پھر ادھر جاؤ، پھر پلٹو، پھر پلٹو. یعنی اس کا حل اور علاج کیا ہے؟ فطرت کی طرف جانے کا، کہ ریپیٹڈلی اس کی طرف لوٹو، بار بار ادھر پلٹ کے جاؤ. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. کون مشرکین؟ من الذین، ان لوگوں میں سے، فرقوا دینہم، جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنا دین، اپنا دین الگ الگ بنا لیا. وکانوا شیعا، اور ہو گئے وہ گروہ گروہ، یعنی گروہوں میں بٹ گئے، اصل دین کو چھوڑ کر فرقوں میں بٹ گئے. مشرکین سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین فطرت اور دین حق میں تفریق پیدا کر دی، اس کو ایک نہ ہونے دیا. اور شیعہ سے مراد کیا ہے؟ ایسی جماعت، ایسا گروہ جو کسی مقتدا کا پیروکار ہو. ایک ہوتا ہے نا مقتدی، مقتدی کون ہوتا ہے؟ جو فالوور ہوتا ہے، اور مقتدا جس کو فالو کیا جائے. کسی مقتدا کا پیروکار ہو. تو مراد کیا ہوا کہ تم توحید چھوڑ کر مختلف مقتداؤں یا لوگوں کو فالو نہ کرو، ان کے خیالات کے تابع نہ ہو. گروہ بندیاں کب ہوتی ہیں، فرقہ واریت کب ہوتی ہے؟ جب لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر، دین فطرت کو چھوڑ کر، انسانوں کے خیالات اور افکارات اور فلسفوں کے گرویدہ ہوتے ہیں. اللہ کی بات کے مقابلے میں انسانوں کی بات کو ترجیح دیتے ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہی سب ٹھیک کر رہا ہے اور دوسرے لوگ غلط ہیں. تو دین فطرت، توحید پر ایمان، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا. یہ بھی ایک غیر فطری طریقہ ہے کہ انسان دین کی اسپرٹ اور روح کو چھوڑ کر، اس کی اصل کو چھوڑ کر دائیں بائیں گزرنے لگے. بالکل ایسے جیسے آپ کسی پھل کے گودے کو چھوڑ کر اس کے چھلکے کو چاٹنے لگے. مثلا کسی بھی پھلدار درخت کی ٹہنیاں کھا کر آپ مزہ نہیں اٹھا سکتے، اس کی برانچز میں جا کے اصل لطف نہیں پا سکتے. غذائیت اور لطف اور سیٹسفیکشن کب ہوگی؟ جب آپ پھل کے اصل حصے کو لیں گے. اسی طرح دین کے اصلیت اور اصل روح کو چھوڑ کر اگر آپ سائیڈ ایشوز میں گھس گئے اور ان کی طرف چل پڑے تو پھر دین کا لطف نہیں اٹھا سکو گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.